السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو آن لائن کلاس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈی میرٹس آف فیڈرل فارم آف گورنمنٹ۔ اسٹوڈنٹس ہوپ سو آپ کو کل اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ وٹ از فیڈرل فارم آف گورنمنٹ، اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اس کی موڈس کیا ہیں، سینٹرلائزیشن کیسے ہوتی ہے، ڈی سینٹرلائزیشن کیا ہوتی ہے، اور فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کی خوبیاں کیا ہیں۔ تو آج ہم اس کے ڈیمیرٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ ابھی تک اس چیپٹر کو پڑھتے ہوئے یہاں تک سمجھ چکے ہوں گے کہ جب بھی ہم کسی سسٹم کو ڈسکس کرتے ہیں، جب ہم اس کے کریکٹرسٹکس دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جب ہم اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، جو اس کے میرٹس ہیں انہی کا اپوزٹ جو ہوگا وہ اس کے ڈی میرٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی اسی طرح سے کل ہم نے جو پڑھا تھا وفاقی طرز حکومت کی خوبیاں، اگر انہی پوائنٹس کو آپ مائنڈ میں رکھ لیں اور انہی کو الٹا کر لیں تو وہ اس کی جو ہے خامیاں بن جائیں گی۔ جیسے کہ یہاں پر فرسٹ پہ انہوں نے دیا ہے کہ کمپلیکیٹڈ فارم آف گورنمنٹ، کہتے ہیں کہ جی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ جو ہے یہ کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو سمجھنا اتنا ایزی نہیں ہے۔ یہ ریزن از دس کہ چونکہ اس میں صوبائی حکومتیں بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، اور ایک آپ کی مرکزی حکومت ہے، کچھ اختیارات آپ کے وفاق کے پاس ہیں، کچھ صوبوں کے پاس ہیں، پھر لوکل گورنمنٹس کا کانسیپٹ بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے لوگوں میں پولیٹیکلی اویئرنیس ہونا ضروری ہے، ان کی جو ایجوکیشن کا ریشو ہے وہ زیادہ ہو، ان کے اندر پولیٹیکلی اویئرنیس ہو، سیاسی شعور، تاکہ وہ سارے ان معاملات کو سمجھ سکیں۔ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جو پسماندہ ممالک ہیں ان میں یہ نظام اس کو سوٹیبل نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پہ ہے ریجڈ کانسٹیٹیوشن۔ یہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وفاقی نظام میں آئین جو ہے وہ استوار ہوتا ہے، یعنی اس میں جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس کو فلیکسیبلٹی نہیں دی جا سکتی۔ اگر وہ فلیکسیبل ہوگا تو اویسلی جب چاہے گی جون سی گورنمنٹ چاہے گی اس کے اندر وہ تبدیلی کرنے کی خواہش مند ہوگی۔ تو اسی لیے جب فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے تو کانسٹیٹیوشن کو ریجڈ بنایا جاتا ہے کہ اس میں آسانی سے ترمیم نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہم اس کی خامیوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہی اس کی جو اس کی خصوصیت ہے، ہم اس کو اس کی خامی میں متصور کر لیتے ہیں، چونکہ جب کانسٹیٹیوشن زیادہ ریجڈ ہوگا، زیادہ استوار ہوگا، اس میں تبدیلی کرنا یا اس میں ترمیم کرنا زیادہ مشکل ہوگا، تو پھر وہ بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا، جس سے ملکی ترقی کی رفتار متاثر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایکسپینسو ہے، مچ ایکسپینڈیچر اویسلی جب ٹو فارمز آف گورنمنٹ ہیں، دوہرا حکومتی نظام ہے، اس کا دو سٹیجز پر حکومتیں قائم ہیں، اور آپ کی لیجسلیچر کا بھی اویسلی دوہرا نظام ہوگا، جیسے کہ آپ کے مائنڈ میں بھی ہوگا کہ وفاقی سطح پر ایک آپ کی جو نیشنل قومی اسمبلی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہے آپ کا لوئر ہاؤس۔ اس کے بعد آپ کے صوبائی سطح پر بھی آپ کی پنجاب اسمبلی موجود ہے، سندھ اسمبلی ہے، سرحد اسمبلی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ عدلیہ کو دیکھ لیں، آپ کی ایک سپریم کورٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں آپ کے صوبائی لیول پر بھی ہائی کورٹس جو ہیں وہ قائم ہیں۔ سیم انتظامیہ کا، یعنی یہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں یہ دوہرا نظام کے تحت کام کرتے ہیں، تو پھر اسی طرح ان میں اتنے ہی زیادہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے جی کہ کمزور اور غیر مؤثر حکومت ہے۔ اس نظام کے تحت اختیارات مرکزی اور علاقائی حکومتوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اور مرکزی حکومت کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے صوبائی حکومتوں سے مشورہ کرتی ہے، اور لہٰذا مرکزی حکومت اندرونی اور بیرونی معاملات میں ایک مضبوط اور مؤثر پالیسی اختیار نہیں کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی جب ہم اگزامپل ڈسکس کرتے ہیں تو جیسے کہ کالا باغ ڈیم کا مسئلہ، جو آپ کو پتہ ہے کہ ملکی معیشت کے لیے اس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ اہم ہے، تو لیکن اس کے یہ تو چلیں ایک ایگزامپل ہے نا، کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے جو وفاقی حکومت چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس پروجیکٹ پر کام کیا جائے،
لیکن جس صوبے کے وہ کنسرننگ ہوتا ہے اس صوبے کی جو گورنمنٹ ہے اس کا مشورہ لازمی ہوتا ہے، اور جب تک ان کی آپس میں مفاہمت نہ ہو اس پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکتا۔ ناٹ سوٹیبل فار اسمال اسٹیٹس، سیاسی مفکرین کی یہ متفقہ جو ہے رائے ہے، ان کی اوپینین ہے کہ جو چھوٹی اسٹیٹس ہوتی ہیں، اسمال اسٹیٹس جو ہیں، ان کے لیے یونیٹری فارم آف گورنمنٹ از دا بیسٹ فارم آف گورنمنٹ، بیکاز اس میں ایک سنگل سسٹم ہے، اور جب ایک چھوٹی ریاست ہے تو اس میں وحدانی نظام ہی سکسیزفل ہو سکتا ہے، وہاں پر اتنے زیادہ اخراجات کرنے کی اور دورہ جو نظام ہے اس کو چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اوبویسلی وفاق ایک مشکل اور پیچیدہ نظام ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ایک ٹف ہے۔ ناٹ سوٹیبل فار ایمرجنسی، اگین چونکہ وفاقی حکومت جو ہے وہ خود سے کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتی، اس کے پاس ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی نہیں ہے، اور اس کو ہر اہم فیصلہ کرنے سے پہلے مرکزی حکومت اور علاقائی حکومتوں سے مشورہ کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا ڈیسیژن اس طرح سے ریپڈلی نہیں لیا جا سکتے جیسے ایک سنگل گورنمنٹ نے، جیسے یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں سارے اختیارات وفاق کے پاس ہیں یا مرکز کے پاس ہیں، تو جس طرح سے وہ تیزی سے اپنا ایک فیصلہ لے سکتے ہیں، اس طرح وہ وفاقی نظام حکومت میں ہنگامی حالات کی صورت میں بھی مرکز خود سے کوئی ڈیسیژن نہیں لیتا۔ پھر اس میں علیحدگی کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب صوبوں کو بھی خود مختاری دے دی جاتی ہے، ان کو بھی اختیارات دیے جاتے ہیں، اور ان کو یہ باور کرا دیا جاتا ہے کہ چند یہ ریاستیں ہیں، یہ اکائیاں ہیں، انہوں نے مل کر ایک وفاق کو بنایا ہے اور ان کی وجہ سے ایک اسٹیٹ قائم ہے، تو پھر ان کو جہاں پر بھی لگتا ہے کہ ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے یا ان کو اس طرح سے رائٹس نہیں مل رہے، تو ان کے اندر بغاوت ابھرتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایک الگ سے اپنے ایک اسٹیٹ بنا کر اور خود اچھے طریقے سے سروائیو کر سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل آپ کا بنگلہ دیش ہے، کہ کیسے وہ پاکستان کا ایک حصہ تھا اور اس سے ایک الگ ہو گیا، اور اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ میں بھی اور امریکہ میں بھی ایسی کوششیں کی جا چکی ہیں، لیکن وہ الگ بات کہ وہ ناکام بنا دی گئی، لیکن کہیں نہ کہیں یہ اکائیوں کے اندر اس طرح کے جذبات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک اور چیز ڈسکس کی جاتی ہے کہ قوانین اور پالیسیوں میں یکسانیت کا فقدان ہوتا ہے۔ وفاقی نظام میں اختیارات کی تقسیم، وفاقی اکائیوں کی خود مختاری اور دور حکومتی نظام کی وجہ سے پالیسیاں اور قوانین یکساں نہیں ہوتے۔ علاقائی حکومتیں اپنے صوبائی معاملات کے متعلق اپنی مرضی کی پالیسیاں اور قوانین وضع کرتی ہیں۔ مطلب یہ آپ کو بتائیے نا کہ ہر صوبے میں جو ان کے رواجات ہیں یا ان کے رسم و رواج ہیں یا ان کے ایون کے جو بالکل شادی بیاہ کے معاملات ہیں، وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بلوچستان میں شادی بیاہ کے اور رسم و رواج الگ ہیں، اور آپ کے پنجاب میں الگ ہیں، یعنی ایک یونیفارمٹی نہیں اس میں پائی جاتی۔ اسی طرح پھر لیک آف انٹرنیشنل انٹیگریشن، اس لیے کہ جب آپ کے رسم و رواج الگ ہیں، آپ کی زبان الگ ہو جاتی ہے، آپ مختلف اکائیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، تو جو آپ کا عوام کی جو اندر ایک بینگا پاکستانی جو سوچ ہونی چاہیے، ایسی کم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اپنی اسٹیٹ کی بات کر لیں تو یہ زیادہ چیز جو ہے ڈومینیٹ ہو جاتی ہے کہ ہم پنجابی ہیں یا ہم پٹھان ہیں یا ہم بلوچی ہیں، اور پھر اگر خدا نخواستہ آپ کی بیڈ لک ہو، آپ کو کوئی مفاد پرست لیڈرز مل جائیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ علاقائی تعصبات کو اور زیادہ ہوا دیتے ہیں، اور جو پھر عوام کو اس نہج پر لے آتے ہیں کہ وہ قومی سوچ کی بجائے علاقائی بنیادوں پر سوچنے لگتے ہیں، اور وہاں پر بغاوت کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم کل ایک چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ جب فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پر جوڈیشری آپ کی بہت زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ ہو جاتی ہے، کیونکہ جو آپ کی اکائیاں ہیں، جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا، کہ پھر ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ یہ جو آپ کی اکائیاں ہیں جن کا
مختلف اسٹیٹس میں مختلف ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے. جیسے پاکستان اور بھارت میں ان کو صوبہ کہتے ہیں، اور امریکہ میں ان کو اسٹیٹس کہتے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں ان کو کینٹنس کہتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ ان کے درمیان جو کلیشز پیدا ہوتے ہیں ان کو سالو آؤٹ کرنے کے لیے عدلیہ کا خود مختار اور آزاد ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ ان کے درمیان کے کلیشز کو وہ حل کر سکے. تو کہتے ہیں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، یہ سیاسی مفکرین کی رائے ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب عدلیہ کو ہم بہت زیادہ آزادی دے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ مرکز اور صوبوں میں جب تنازعات کے فیصلے، اور ہم ان کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ سیف گارڈ آف کانسٹیٹیوشن کے طور پر کام کرتے ہیں. تو بعض اوقات پھر جو آپ کی عدلیہ ہے وہ ان اختیارات کا ناجائز استعمال کرتی ہے، اور ان کے اندر ایک ڈکٹیٹرشپ والی جو فیلنگز ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کا رویہ جو ان کا بیہیویئر جو ہے وہ آمرانہ ہو جاتا ہے. اور جس سے حکومت کے جو باقی دونوں شعبے ہیں، جو انتظامیہ اور مقننہ ہے، اور ان کو جو فیلنگ ان کو ایک احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پہ انتظامیہ اور عدلیہ کے درمیان محاذ رائے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور امریکہ میں اور پاکستان میں کافی دفعہ ایسی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے. یہ تو اسٹوڈنٹس ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈیمیرٹس آف فیڈرل فارم آف گورنمنٹ. یہاں تک ہمارا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہم نے اس کی خوبیاں خامیاں دونوں کو ڈسکس کر لیا. ایک اور چیز ہے، یہ بڑی کنفیوز کر دیتی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ فیڈریشن کیا ہے اور کنفیڈریشن کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. کنفیڈریشن نیم وفاق. ٹھیک ہے، اب آپ نے اپنے مائنڈ میں لے کے آنا ہے کہ وفاق کی ڈیفینیشن کیا تھی، فیڈریشن کی کیا ڈیفینیشن تھی. اب ہم نے کل یہ دیکھا تھا کہ فیڈریشن کیا ہے، چند آزاد اور خود مختار ریاستوں کا آپس میں ایک معاہدہ ہو جانا، ایک ایگریمنٹ ہو جانا، ایک کنٹریکٹ ہو جانا، ایک ان کا اقرار نامہ ہو جانا کہ ٹھیک ہے جی ہم کیا کرتے ہیں، سارے مل کر اپنے اپنی سوورن اتھارٹی سے، اپنی سوورنٹی سے دستبردار ہوتے ہیں اور آپس میں ایک اتحاد قائم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب نیم وفاق کیا ہے، کنفیڈریشن کیا ہے. نیم وفاق بھی آزاد اور خود مختار ریاستوں کا رضاکارانہ اتحاد ہے جو کسی ایک یا چند مخصوص مقاصد مثلا دفاع، تجارت یا معاشی ترقی کے لیے قائم کیا جاتا ہے. اب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ اتحاد عارضی ہوتا ہے، اسے کسی بھی وقت ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس میں شامل ہونے والی ریاستیں اپنے اقتدار اعلیٰ کی بدستور مالک رہتی ہیں، اور نیم وفاق کی بنیاد ہمیشہ معاہدے پر ہوتی ہے. اب آپ نے کل بھی دیکھا کہ معاہدہ فیڈریشن میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور معاہدہ کنفیڈریشن میں بھی ہے. لیکن جو کنفیڈریشن ہے اس میں یہ جو اتحاد ہے، جو یہ ریاستیں اکٹھی ہوئی ہیں، یہ عارضی طور پہ ہوئی ہیں، یہ پرماننٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے فیڈریشن میں دیکھا تھا کہ انہوں نے اپنے اپنے اقتدار اعلیٰ سے وہ دستبردار ہو گئی تھیں ریاستیں، لیکن کنفیڈریشن میں ریاستیں اپنے اتحاد سے دستبردار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور جیسے اس کی سب سے بڑی اگزامپل امریکہ ہے. جب یہ میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فلاڈیلفیا کے مقام پر 13 ریاستیں اکٹھی ہوئی تھیں، اور انہوں نے اپنا دفاعی اور تجارتی ترقی کے لیے آپس میں معاہدہ سائن کیا تھا، اور یہ 1781 تک میں یہ شروع ہوا تھا 1781 میں، اور 1787 تک یہ جو ان کا معاہدہ ہے وہ چلتا رہا. اس کے بعد ان کی کنفیڈریشن ختم ہو گئی تھی. خیر چلیں، وہ جب آپ امریکہ کا کانسٹیٹیوشن پڑھیں گے تو پھر اس کو ڈیٹیل ڈسکس کر لیں گے، لیکن امریکہ اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے. اب کچھ مفکرین نے اس کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز دی ہیں. جیسے اوپن ہائم کہتے ہیں کہ نیم وفاق خود مختار ریاستوں کے مابین ایسا اتحاد ہوتا ہے جسے وہ اپنے داخلی اور خارجی اقتدار اعلیٰ کے تحفظ کے لیے اختیار کرتی ہیں. اس کا تعلق شہریوں کے بجائے متعلقہ ریاستوں سے ہوتا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا
کہ یہ جو معاہدہ ہوتا ہے یہ شہریوں کے درمیان نہیں ہوتا، یہ ریاستیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ریاست بھی آپ کی اسٹیٹ جو ہے، آپ اس کو جب آپ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو ایک ہیومن باڈی کی طرح ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو کنٹریکٹ ہے یہ آپ کی اسٹیٹس سائن کرتی ہیں، اس میں آپ کے شہریوں کا اور عوام کا کوئی کنسرن نہیں ہوتا۔ بالنسلی کہتے ہیں کہ نیم وفاق حقیقی ریاست کی بجائے کئی ریاستوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ابھی مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکا ہوگا کہ کنفیڈریشن کیا ہے اور فیڈریشن کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ریزیمبلنس کیا ہے اور اس کا ڈیفرنس کیا ہے۔ اگر ریزیمبلنس کی بات کریں تو وفاق اور نیم وفاق میں دو باتوں میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ کیا؟ دونوں میں کچھ آزاد ریاستیں اتحاد کرتی ہیں اور دونوں میں ایک مرکزی تنظیم تشکیل پاتی ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے، اویسلی ایک ریاست خود مختار اور آزاد ہوگی تو وہ کسی دوسری ریاست کے ساتھ معاہدہ کر سکتی ہے نا۔ جس کے پاس پاور ہی نہیں ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہی نہیں ہے، جو کسی کے سبارڈینیٹ ہیں، وہ تو خود سے کوئی کنٹریکٹ سائن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب ان میں ڈیفرنس کیا ہے؟ ڈیفرنس آپ کو سمجھ آ گیا ہے، لیکن اس کو ڈیفرنٹ پوائنٹس کے ساتھ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ آف نیو اسٹیٹ، وفاق میں شامل ہونے والی ریاستیں اپنے اقتدار اعلیٰ سے دستبردار ہو کر ایک نئی ریاست کو جنم دیتی ہیں، جبکہ نیم وفاق میں شامل ہونے والی ریاستیں اپنی خود مختاری قائم رکھتی ہیں۔ یعنی ان ریاستوں کا آپس میں اتحاد تو ہوتا ہے، لیکن ان کی اپنی شناخت نہیں گم ہوتی۔ جیسے کہ کچھ ریاستیں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے ایک ریاست کو اپنی ساری خود مختاری اور اپنی ساورن اتھارٹی دے دی اور ایک مرکزی حکومت بنا لی، تو پھر انہوں نے اپنی الگ الگ سے شناخت جو ہے وہ کھو دی۔ لیکن کنفیڈریشن میں ان کی اپنی الگ سے خود مختاری قائم رہتی ہے اور کوئی نئی ریاست قائم نہیں ہوتی۔ سوورینٹی، یہ بات پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وفاق میں شامل ہونے والی ریاستیں اپنے اقتدار اعلیٰ سے محروم ہو جاتی ہیں، جبکہ نیم وفاق میں شامل ہونے والی ریاستوں کا اقتدار اعلیٰ برقرار رہتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک ریاست اپنی سوورینٹی کو اس سے دستبردار ہو جاتی ہے، تو جب اسٹیٹ کے 4 پلرز پورے نہیں ہوتے تو پھر اسٹیٹ کا وجود نہیں رہتا۔ لیکن کنفیڈریشن میں وہ اپنی سوورینٹی کو اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، سو دیٹ ان کا الگ سے جو ایز اے اسٹیٹ جو ان کا اسٹیٹس ہے وہ قائم رہتا ہے۔ وفاق کی بنیاد ایک تحریری اور استوار آئین پر قائم کی جاتی ہے۔ آپ نے کل یہ ڈیٹیل دیکھا ہے کہ جب فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے تو آپ کے ملک کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ریٹن ہوتا ہے، ان ریٹن نہیں ہو سکتا، اور اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آپ کے ملک کا جو سسٹم ہے وہ اس کو فیڈرل یا یونٹری فارم آف گورنمنٹ پہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو نیم وفاق کا معاہدہ ہے یہ صرف ایک کنٹریکٹ ہے، اس کو کسی بھی وقت ختم کیا جا سکتا ہے۔ نیچر آف وار، وفاق میں شامل کائیوں کے درمیان جنگ کو خانہ جنگی کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ نیم وفاق میں شامل ریاستوں کے درمیان جنگ کو بین الاقوامی جنگ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ جیسے ہماری یہ اکائیاں ہیں، خدا نہ خواستہ اگر پنجاب کی اور بلوچستان کی لڑائی ہو تو اس کو ہم خانہ جنگی کہیں گے، لیکن اگر پاکستان اور خدا نہ خواستہ چائنا کی لڑائی ہوتی ہے تو اس کو ہم بین الاقوامی جنگ کہتے ہیں، اس کو خانہ جنگی نہیں کہہ سکتے، اللہ رحم کرے۔ تو اس لیے یہ اس کا بڑا اہم ڈفرینس ہے۔ سٹیزن شپ، وفاق میں شامل اکائیوں کے شہری وفاق اور اکائیوں دونوں کی شہریت رکھتے ہیں اور دونوں کے اطاعت کرتے ہیں، جبکہ نیم وفاق میں شہری اپنی اپنی ریاستوں کے شہری شمار ہوتے ہیں۔ مقاصد، وفاق کے مقاصد زیادہ وسیع ہوتے ہیں جبکہ نیم وفاق کے مقاصد محدود ہوتے ہیں۔ وفاق میں شامل اکائیوں کے شہری ایک قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، مثلا ہم پاکستانی قوم ہیں، جبکہ نیم وفاق میں شامل ریاستوں کے لوگ اپنی اپنی الگ قومیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی ہماری اسٹیٹس اب مطلب ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم سب، ہمارے پاس جو نیشنلٹی ہے وہ ہم پاکستانی ہیں۔ ہماری الگ سے اگر ہم کسی انٹرنیشنلی ٹریول کرتے ہیں، ہم کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں
تو وہاں پر ہماری شناخت یہ نہیں بنتی کہ بھئی ہم صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم پنجابی ہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہماری شناخت ہے، ہماری نیشنلٹی ہے، وہ کیا ہے کہ وی آر پاکستانی. وفاق میں ایک اعلیٰ ترین عدالت ہوتی ہے جو عموماً سپریم کورٹ کہلاتی ہے. اس چیز کو ہم نے کل ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا کہ سپریم کورٹ ہی ہے جو اکائیوں اور مرکزی حکومت کے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرتی ہے، جو کہ آئین کی مخالف اور مرکز اور اکائیوں کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات کا تصفیہ کرتی ہے، جبکہ نیم وفاق میں ایسی کوئی عدالت نہیں ہوتی. یہ کل اسٹوڈنٹس ہم ڈسکس کر رہے تھے نا کہ سپریم کورٹ جو ہوتی ہے آپ کی عام طور پر آپ کی اسٹیٹ کی وہ ہی اعلیٰ عدالت ہوتی ہے، اور وہی آپ کے سارے جو معاملات ہیں وہ اس کو ڈیل کرتی ہے. لیکن نیم وفاق میں اس طرح سے کوئی ہر جو ریاست ہے اس کی اپنی عدالت ہے، ان کی کمبائنڈ کوئی ایک عدالت نہیں ہوتی جو ان کے معاملات کو حل کرے یا کوئی ڈیسیژن لے سکے. وفاق میں مرکزی حکومت کا تعلق براہ راست شہریوں سے ہوتا ہے، جبکہ نیم وفاق کا تعلق صرف ریاستوں کی حکومت سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھا اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹاپک، وفاق اور نیم وفاق کی ڈیفینیشن کیا ہے اور ان کے اندر ریزیمبلنس کیا ہے، ان کا ڈفرینس کیا ہے. ہوپ سو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. ہمیشہ کی طرح پھر ایک بات کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.